جی ہاں، یہ وہی بھارت ہے جس کی بوسیدہ بنیادوں پر کھڑا تاج محل بھی صدیوں کی بے حسی کا ماتم کر رہا ہے، جہاں گنگا کا پانی تک ہندو توا کی غلاظت سے زہر آلودہ ہو چکا ہے، جہاں دیوتاؤں کی مورتیوں کے سامنے جھکنے والے پنڈت انسانوں کو ذات پات کی دوزخ میں جھونک کر اپنی ناکام برتری کی آگ بھڑکا رہے ہیں، جہاں شودر آج بھی قدموں تلے روندے جاتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو گائے کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے، جہاں عیسائیوں کے چرچ جلا دیے جاتے ہیں، جہاں سکھوں کے مقدس راجستھان تک ہندوتوا کے جبر سے محفوظ نہیں، اور جہاں کروڑوں انسانوں کا لہو مٹی میں مل چکا ہے، لیکن اس بھارت کو دکھائی دیتا ہے تو صرف پاکستان، اس کی فوج، اس کی غیرت، اس کے مجاہد، اس کے محافظ، گویا اپنی ہر ناکامی، ہر ناانصافی، ہر بربادی کا ذمہ دار بھی پاکستان ہی کو جانتا ہے۔ گووریا اور اس جیسے ہزاروں بکاوا تجزیہ کار جو در حقیقت RSS کے بھونپو اور بھارتی میڈیا کے ٹٹو ہیں، دن رات پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اپنی عقل کے دیوالیے پن کو اسٹریٹجک انالیسس کے نام پر بیچتے ہیں اور اپنے کھوکھلے نعروں سے بھارتی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کمنٹری کرتے ہیں تو کبھی ہماری فوج پر پردستانم تجزیہ کرتے ہیں، اور کبھی نوجوانوں کے دل میں بدگمانی کے بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ایک داخلی معاملہ ہے اور یہاں اختلافات ضرور ہیں، مگر ایسے نہیں کہ دشمن دیش کو موقع دیا جائے کہ وہ اسے اپنی فتح سمجھنے لگے۔ گووریا جیسے خود ساختہ دفاعی ماہرین یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان کی فوج وہ چٹان ہے جس سے ٹکرا کر دشمن کے سارے ناپاک عزم پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہ فوج وہ مضبوط دیوار ہے جو بھارت کے ہر گھٹیا، ہر مکرانہ چال اور ہر بزدلانہ منصوبے کو ناکام بناتی آئی ہے۔ یہ وہ مقدس ادارہ ہے جس کے جوان سینوں پر گولیاں کھا کر بھی پاکستان کے پرچم کو سر بلند رکھتے ہیں، جو ملک کے کونے کونے میں دشمن کے ناپاک عزم کا سر کو چلتے ہیں، جو دشمن کے ہر کلبھوشن کو بے نقاب کرتے ہیں، اور جو ہر بھارتی سازش کا وہی حال کرتے ہیں جو ہمارے شاہین بھارتی طیاروں کا 27 فروری کو کر چکے ہیں۔ بھارت دنیا کے سامنے چمکدار معیشت، ترقی اور جدید کا نعرہ لگاتا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک اپنی جڑوں سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کروڑوں افراد 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، لاکھوں بچے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے روز مرتی ہیں، اور پوری اقلیتیں ہندوتوا کے درندوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہیں۔ یہ وہی بھارت ہے جہاں 20 کروڑ مسلمان دوسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں، جہاں دلی کے فسادوں میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، جہاں سکھوں کو خالصتان کا نام لے کر چن چن کر مارا جاتا ہے، جہاں گرجا گھروں پر حملے معمول بن چکے ہیں، جہاں ہندوازم کی چھتری تلے ذات پات کا ایسا دوزخ دہک رہا ہے کہ شودر آج بھی اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے برابر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بھارت ہے جو مقبوضہ کشمیر میں معصوموں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، جہاں پیلٹکینز کے چھروں سے بچوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے، جہاں عورتوں کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں کشمیر بنے گا جنت کا نعرہ لگانے والوں کے لب سی دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، پاکستان محفوظ ہے کیونکہ اس کے محافظ جاگ رہے ہیں۔ یہی بھارت کی سب سے بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان میں ہندو بھی آزاد ہیں، سکھ بھی اپنی عبادتیں کرتے ہیں، مساجد بھی محفوظ ہیں اور مندر بھی محفوظ ہیں۔ یہ بھارت کی سب سے بڑی شکست ہے کہ پاکستان کا ہر شہری چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو بھارت اور اس کے تجزیہ کاروں سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہی وہ امن ہے جسے برباد کرنے کے لیے بھارت ہر روز نئے حربے آزماتا ہے، کبھی دہشت گردوں کو پامال کر، کبھی میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے چلا کر، کبھی نام نہاد تجزیہ کاروں کو آگے کر کے، مگر ہر بار
اسے ذلیل اور رسوائی ملتی ہے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کالم کیوں لکھا۔ شاید اس لیے کہ کچھ زخم ابھی ناسور بن چکے ہیں، شاید اس لیے کہ کچھ چہرے نقاب کے پیچھے چھپ کر زہر اگل رہے ہیں، شاید اس لیے سچائی کا چراغ جلانے کے لیے اندھیروں کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے۔ میں نے لکھا ہے کیونکہ چپ رہنا جرم تھا۔ میں نے لکھا ہے کیونکہ چپ رہنا جرم تھا۔ میں نے لکھا ہے کیونکہ تاریخ کے اوراق پر جھوٹ کے دھبے مٹانے تھے۔ میں نے لکھا ہے کہ دشمن نے ہماری نسلوں کے ذہنوں میں بدگمانی کے بیج بونے شروع کر دیے تھے۔ گووریا جیسے ضمیر فروش اپنی چند ٹکے کی نوکری کے لیے پاکستان اور اس کے محافظوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ ان کی باتوں کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی نوجوان سوال کرتا ہے، کیا واقعی ہم کمزور ہو چکے ہیں؟ کوئی نادان سوچتا ہے، کیا واقعی ہمارا وجود خطرے میں ہے؟ کہ میں نے یہ کالم اس لیے لکھا تاکہ میرے نوجوان جان لے کہ دشمن تمہارے دماغوں کو زہر آلودہ کرنے کے در پہ ہے۔ وہ تمہیں تمہاری فوج سے بدظن کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں تمہارے ارادوں سے متنفر کرنا چاہتا ہے، وہ تمہاری جڑوں میں شک کا زہر گھولنا چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جب دشمن کی رات اندھیری ہو جاتی ہے تو ہمارے جانباز پہاڑوں پر کھڑے رہ کر چراغ جلائے رکھتے ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تم نیند میں ہوتے ہو تو سرحدوں پر جاگنے والے موت سے آنکھیں ملاتے ہیں؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اسی مٹی میں وہ سپاہی دفن ہے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر تمہارے کل کو محفوظ بنایا؟ یہ کالم لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دشمن کے منصوبے ناپاک ہیں، اس کی زبان زہریلی ہے، اس کے الفاظ جھوٹے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک ہی نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، اور نظریے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ کالم ان نوجوانوں کے لیے ایک آئینہ ہے جو کبھی دشمن کے پروپیگنڈے میں بہکنے لگتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے تاکہ ان کے دلوں میں ایک بار پھر وہی تپش جاگے جو اقبال کے شہینوں کے خون میں دوڑتی تھی۔ میں نے لکھا ہے تاکہ انہیں یقین رہے کہ پاکستان صرف پاک فوج اور گمنام محافظوں کے دم سے قائم ہے، اور جب تک یہ محافظ زندہ ہیں یہ ملک بھی سلامت رہے گا۔ تو سن لو اے دشمنوں، تمہاری ہر سازش، ہر فریب، ہر جھوٹ اسی زمین میں دفن ہوگا جس پر ہمارا سبز حلالی پرچم لہراتا ہے۔ پاکستان نہ کبھی جھکا تھا، نہ کبھی جھکے گا، اور نہ ہی تمہاری زہریلی زبانیں ہمارے اعتماد کو متزلزل کر سکتی ہیں۔ ہم وہ ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں، ہم وہ ہیں جس کے جسموں پر زخم تو لگ سکتے ہیں مگر نظریے کبھی سرنگ نہیں ہو سکتے۔ میرے نوجوانوں، اپنے دشمن کو پہچانو، اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہو جاؤ، اور یاد رکھو پاکستان کے ہر سپاہی کی وردی تمہارے خوابوں کی ضمانت ہے۔ اس کالم کو ایک پیغام سمجھو، ایک اعلان سمجھو، ایک عہد سمجھو۔ گووریا اور اس جیسے زہریلے تجزیہ کار بھول جاتے ہیں کہ جس آگ میں کھیل رہے ہیں وہ ایک دن خود انہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ بھارت اپنی اندرونی تباہی سے نظریں چرانے کے لیے پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا رہے گا، مگر حقیقت یہی ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ادارے اور پاکستان غیرت مند عوام ہر بھارتی چال کو ناکام بناتے رہیں گے۔ یہ ملک ایک نظریہ تھا، ایک خواب تھا، ایک عزم تھا، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا کیونکہ اس کے پاس وہ محافظ ہیں جو اپنی جانیں دے سکتے ہیں مگر اس کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان ہے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا اور جو ہمیشہ رہے گا۔